بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، آل سادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا سر کی بیماریاں، اور سر کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے طبی نام سکتہ، انگلش میں فینٹنگ، اور عام نام غشی یا بے ہوشی ہے۔ اس میں سکتہ کے لفظی معنی ساکت ہو جانا ہے، جس کے معنی بے حس ہونا، بے حرکت ہونا، حرکت کا نہ کر سکنا وغیرہ، جس میں خاموشی بھی لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں اعضائے تنفس اور دل کے اعضاء کے سوا جسمانی امراض تمام اعضاء بالکل اس کے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، حرکت کرنا زائل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے اسباب کی جانب چلتے ہیں کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی مین وجہ ہے، یہ ہے دماغ میں سدہ کا پڑ جانا، جس کو سدہ تامہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی شریانوں میں خون کا جم جانا، دماغ کی چوٹ کا لگ جانا، یا اس کے علاوہ مریض کا شراب کی کثرت نوشی کرنا، یہ دماغی رگوں میں شریانوں میں خون کا جم جانا، یہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو عام لوگ مریض کو مردہ سمجھ کر اس کو دفنانے کے لیے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مریض زندہ ہوتا ہے۔ تو اس مرض میں علامہ سمرقندی کا فرمان بھی ایک لازمی جز ہے۔ تو وہ اس مرض کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں دماغ میں سدہ پڑنے کی وجہ سے اس کی تمام جو قوت نفسانی ہوتی ہے وہ سارے جسم کی طرف، تمام اعضاء کی طرف حرکت کرنا رک جاتا ہے، اور تمام اس کے اعضاء بے حس و بے حرکت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس دورے کی نوعیت جو ہوتی ہے 5 منٹ سے لے کر 72 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ اس لیے مریض کو 72 گھنٹے تک دفن نہیں کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہم تشخیصی علامات کی جانب کہ یہ مریض کی تشخیص کیسے ہو کہ آیا مریض زندہ ہے یا نہیں۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے تشخیص کرنا کہ عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مریض زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے، دھنی ہوئی اون لے کر، یہ کپاس لے کر اس کو مریض کے نتھنوں کے سامنے کریں، اس کی پتلی سی لیئر بنا کر ناک کے نتھنوں کے سامنے کریں۔ اگر ان میں حرکت محسوس ہو تو سمجھو مریض زندہ ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی زبان کے نیچے انگلی رکھ کر شریانوں کی حرکت محسوس کریں۔ اگر مریض میل ہے تو خیزتین کے نیچے اس کے انگلی رکھ کر، ہاتھ رکھ کر ان کی شریانوں کی حرکت کو محسوس کریں۔ اگر شریانیں متحرک ہیں تو مریض زندہ ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو اندھیرے میں لے جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چراغ جلائیں۔ اگر
چراغ کی روشنی آنکھوں میں محسوس ہو تو سمجھو مریض زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کی آنکھوں میں دیکھیں، آنکھیں اس کی روشن اور چمکدار ہوں تو سمجھو کہ مریض زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کو روشنی میں لے جائیں اور روشنی میں اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اگر اس کی آنکھوں میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے تو سمجھو مریض زندہ ہے۔ تو یہ تھیں اس کی تشخیصی علامات کہ جن کی وجہ سے مریض کو جانچا جا سکتا ہے کہ آیا کہ مریض زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی نوبت کی علامات کی طرف کہ جب یہ نوبت آتی ہے، مریض کو دورہ پڑتا ہے تو اس وقت کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مریض کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی سانسیں کمزور اور خراٹے دار ہو جاتی ہیں، اس کی نبض بالکل کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور ساتھ ہی مریض چکرا کر گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مریض کو علاج کے لیے، مریض کو ہوش میں لانے کے لیے مرغ کا پر لے کر اس کو روغن سوسن میں چرو کر لیں اور اس پر عیارج فقیرہ لگا کر مریض کے حلق میں ڈالیں اور ساتھ حرکت دیں تاکہ اس کی چبھن کی وجہ سے مریض ہوش میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سکتہ کا غلبہ خون کی وجہ سے ہو تو حجامہ کروا کر اس کا فسد کریں، خون نکلوا دیں تو اس سے بھی مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو 2 نسخے بتا چکا ہوں، اس کے ایک ٹکور کا نسخہ دیا تھا اور دوسرا اس کی نفوخہ نسخہ دیا تھا۔ تو آج جو میں نسخہ دینے لگا ہوں وہ ہے ایک زماد کا نسخہ اور دوسرا ہے جوشاندہ کا نسخہ۔ سب سے پہلے زماد کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ خردل اور جند بدستر دونوں برابر وزن لے کر ان کو اچھی طرح باریک کر لیں، صفوف کر لیں اور پھر سرکہ میں شامل کر کے لیپ کی شکل بنا لیں، جیسے مہندی لگاتے ہیں اسی طرح لیپ کی شکل لگا کر اس کو نیم گرم کر لینا ہے اور نیم گرم کر کے سر پر لگانا ہے، سر پر لیپ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے جو جوشاندہ دینا ہے وہ ہے اناب، سرنجاں شیریں، غاری کون، برگ سبت، حب کرتم، ساتھ برگ چکندر اور ساتھ اس کے تربت سفید، تمام اجزاء 20-20 گرام لے کر 1.5 کلو پانی میں جوشاندہ بنائیں اور جب سارا اثر نکل آئے، آدھا وزن رہ جائے پانی کا، تو یہ نیم گرم جوشاندہ پلائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، مرض میں افاقہ ہوگا اور اس کے جو دماغ کے سدے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا وہ سدے نکل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور وہ بلغم کی شکل میں سارا سدے خارج ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے صدقہ جاریہ کا حصہ ڈالیں اور آپ میرے اس کام میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ فیض اٹھاتے رہیں، کیونکہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارا یہ کام صدقہ سلسلہ جاریہ چلتا رہنا چاہیے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں اور ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ والسلام۔